تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی آواز بلند کر خوشنویے بنت پیغمبر زوجہ امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ذات جس نے ہمیں زندگی بخشی، جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں رزق دیا اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بھی رزق کو بند نہیں کیا، اپنے رحمتوں کا دروازہ اس نے ہمیشہ کھولے رکھا، کھولے ہوئے ہے، اور آگے بھی اس نے وعدہ کیا ہے پریشان نہیں ہونا، تمہیں عزت بھی میں دوں گا، رزق بھی میں دوں گا، زندگی بھی میں نے دینی ہے، صحت بھی میں نے دینی ہے، تم بس میرے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا، تم جیسا میں کہوں ویسے کرتے جاؤ، اور پھر دیکھو جیسے تم کہو گے میں ویسا ویسا کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے اس مخلوق جس کی خاطر اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، اور محمد والے محمد پر درود بھیجتے ہیں کہ جو لائے کے درود ہے، جن کا آسرا، جن کا سہارا، جن کی شفاعت ہمارے لیے ایک امید ہے کہ ہم گناہگار لوگ، خطاکار لوگ، روسیا ہمارے نام اعمال میں کچھ نہیں، ہاں اگر کسی چیز کی آس ہے تو وہ محمد والے محمد کی شفاعت کی امید ہے کہ ہم برے صحیح لیکن جس درد سے ہم جڑے ہوئے ہیں یہ اتنا بہترین در ہے کہ انہوں نے جو شفاعت کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلقات جو ہیں وہ بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کہیں کو رد نہیں کرتا۔ یقیناً دو طریقے سے ہم اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے بچ کے اور توبہ استغفار کر کے ان گناہوں سے دوبارہ نہ کرنے کا عہد خدا سے باندھ کے گر گڑا کے خدا کے حضور توبہ کرنے، خدا کہتا ہے معاف کر دوں گا، معاف ہو گئے تو اب ایسے ماہ صیام کے بعد جو روزہ دار پورے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد عید الفطر منا لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایسا کر دیا ہے جیسے ابھی شکم مادر سے تو باہر آئے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جس سے ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ محمد والے محمد کا وسیلہ ہے کہ ان کی شفاعت ہمارا مقدر بن جائے۔ ہر کسی کی شفاعت بھی انہوں نے نہیں کرنی، انہوں نے انہیں کی شفاعت کرنی ہے جو ان کے شیعہ کے پیروکار کو ہوتا ہے جیسا اگلا کر رہا ہو ویسے پچھلے نہیں کرنا ہے۔ اب ہم کیسے پیروکار ہیں ماہ رمضان کے بعد خصوصاً ہمیں اپنے گرواروں میں اب جھانکنا چاہیے کہ ہاں جی اسٹیٹس کیا پیدا ہو چکا ہے، اس وقت کیفیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت کا مہینہ تھا، یہ مغفرت کا مہینہ ایک طرح تھا، لیکن زیادہ کیا تھا، یہ ہدایت تھی کہ ہاں سال بھر تم بھولے بھٹکے شیطان کے وسوسوں سے، ان کے چکروں کے اندر ہم نے بہانے بہت بنائے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہاں اب شیطان کو میں نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اب تو اپنا شیطان مار۔ یہ موقع جو اللہ نے ہمیں 30 دنوں کا دیا کہ ہاں جی ہم نے اپنے اندر کے شیطان کو کس طرح ختم کرنا ہے، ہاں اس کے جراثیم کو، اس کے وائرس جو اس نے ہمارے اندر سال بھر چھوڑے تھے، یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر جانتے ہوئے، ہاں اللہ نے کہا اس میں ہمارا ہی بنا ہے جی لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار ہی میں آ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل عزت، قابل بھرم اور قابل
اعتماد بندہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. تقوی متقی زیادہ جو زیادہ تقویدار ہے، سب سے زیادہ جو متقی ہے، اللہ کہتا ہے وہ میرے لیے صاحب شرف ہے اور میرے لیے عزت کی نگاہ سے میں اس کو دیکھتا ہوں. عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک جس کے ہم نے روزے رکھے، جن کی راتوں میں ہم نے قیام کیا، جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اس حلال چیزوں سے بھی محفوظ رکھا جو عام دنوں میں ہم کھاتے تھے. ہم نے جو ہے مکروہ چیزوں سے بھی پرہیز کیا، جن سے منع کیا گیا تھا لیکن پھر بھی کھا لیتے، کوئی حرج نہیں تھا. حرام چیزوں سے بدرجہ اولا منع کیا گیا، لیکن ہم ہر ایک سے جو بچتے رہے ماہ صیام کے بعد. اب دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے. کیا آج میرا ہاتھ جو ہے وہ مکروہ سے بچ رہا ہے؟ کیا آج میرا وہ ہاتھ جو ہے وہ حرام سے بچ رہا ہے کہ نہیں؟ اور پھر روزہ صرف بھوکے پیاسا رہنے کا نام نہیں تھا، بلکہ روزہ ہمارے پورے بدن کا روزہ تھا. کہ وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے، جو حرام کام انجام دیتا ہے، جو محرمات سے نہیں بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم کے روزہ دار جس کی تعریف کی گئی کہ ہاں جی جس کا جسم مکمل مجسمہ روزہ ہو، اس کی کان کے روزے، اس کی آنکھوں کے روزے، اس کی زبان کا روزہ، اس کے ہاتھ کا روزہ، اس کے پاؤں کا روزہ، ہر ایک چیز کا روزہ جو تھا. آج نتیجہ دیکھو کہ ہاں کیا نتیجہ نکلا. اگر ہم فارمولے کو دیکھ لیں تو ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت اگر دیکھنا چاہیں تو پورے ماہ رمضان کے اندر جو ہم نے روزے رکھے تھے، آیا انہوں نے شرف قبولیت بھی حاصل کی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم نے فارمولہ ہمارے سامنے پہلے دن سے رکھ دیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ معیار یہ ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا اور ان کی قبولیت کا کہ تم متقی بن جاؤ. آج اگر تمہارے اندر وہ تقویٰ پیدا نہیں ہوا، تم جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج ہو، اس کا مطلب ہے تمہارے روزے جو ہیں انہوں نے شرف قبولیت حاصل نہیں کیا. ہمیں روزے کے فلسفے کو جاننا ہے. ماہ رمضان کے اندر ہمیں درس دیا گیا کہ ہاں جی ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور سب سے بڑا جو درس تھا وہ یہ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پانی ہمارے سامنے تھا، کھانا ہمارے سامنے تھا، محبوب غذا ہمارے سامنے تھی، ہاتھ نہیں بڑھتا تھا، بھائی کھا لو، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ جو ہم سنا کرتے تھے وہ اقرب من حبل الورید، رب سے زیادہ قریب ہے، ہم نے جانا بھی، مانا بھی اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. اب بھی وہی 30 دن کا درس یاد رکھنا ہے کہ وہ میری شہرت سے زیادہ قریب ہے. ہاں میں ایسا کوئی کام سر انجام نہ دوں جس سے خدا مجھ سے ناراض ہو جائے. پھر ماہ صیام جو ہے اس نے ہمیں درس دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن نازل ہوا. ماہ رمضان میں جو ہم نے دن رات جو ہے سپارے ختم کیے، قرآن ختم کیے، اور آج بتاتے پھرتے میں نے ایک قرآن ختم کیا، 2 کیے، 3 کیے، خدا قبول کرے. یقیناً قرآن کا ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک آپ کے لیے استغفار کرتا ہے. اور میرے ساتھ میں یہ بھی کہا دیا گیا کہ وہ شخص شقی ترین ہے جو قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا. 30 دن کے جو ہمارا یہ پریکٹیکل رہا اور 30 دن کی یہ جو مشق ہم نے کی ہے، اس کے بعد آج یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاں وہ جو پہلے قرآن کے اندر ہمیں ضرور ملتا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا قرآن کی تلاوت اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی دلوں کو کوئی چیز سکون پہنچا سکتی ہے؟ قرآن سے ہمیں ضرور ملا، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ بھی کی اور اسی طرح تفسیر بھی پڑھی. عزیزان گرامی، آج پھر وہی تقاضا ہے کہ ہاں یہ صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں اترا،
ہوتا ہے رکھ دیا، یعنی ایک ایک چیز کا علم اس نے رکھ دیا. یہ دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے. ہاں قرآن صرف پڑھا ماہ رمضان میں، اب سارا سال ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، ایک نہیں دو دو تین تین. ہاں جب اپنی پڑھ لو، وعلیکم السلام، جب اپنی پڑھ لو پھر اپنے غیروں کی بھی پڑھو گے. اب فرق کیا؟ اساتذہ گرامی، ہمیں قرآن سے درس حاصل کرنا، اور وہ تلاوت قرآن جو ماہ رمضان میں ہم نے روزانہ ایک پارہ ختم کیا، آج تقاضا کرتا ہے کم از کم ایک آیت تو پڑھ لو. ہمیں بڑا تجسس ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ایک آیت اور اس کا ترجمہ ہمیں کو بھیجتا ہے، ہم فوراً سے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، کیوں وہ چیز ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. قرآن کے اندر یہ آیت ہے اور اس کے اندر یہ مفہوم ہے، اور کتنا اچھا مفہوم ہے، کتنی اچھی بات ہے، میں فلانوں کو بھی بھیجوں. سمجھ رہا ہوں، آج نہیں 1500 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے. یہ ہماری دوری ہے کہ ہمیں پہلے اس طرح متوجہ نہیں کیا گیا، یا ہم نہیں ہوئے. کوئی کسی بھی طرف ہو، اب ازالہ کرنے کے دن ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد اب سارا سال تہیہ کر لیں کہ اگر میں نے ایک پارہ نہیں ختم کرنا تو کم از کم میں ایک صفحہ روزانہ ضرور پڑھوں. صفحہ نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت کی قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کھولوں، تلاوت ایک آیت کی کروں، بند کر دوں، اس سے زیادہ نہیں. کتنا وقت لگ جائے گا؟ اساتذہ گرامی، پھر ماہ رمضان کے اندر قرآن نے ہمیں صدقہ و خیرات کا کہا کہ ہاں دیکھو تم بھوکے پیاسے رہے ہو، تم دوسروں کا بھی خیال کرو، اور بھی تم جیسے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، سماعت کریں مولانا امام حسین کہ خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ جو سائل تمہارے دروازے پہ آیا ہے تم بھی اس کی جگہ پہ ہو سکتے. خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا ہے. شکر ادا کیا کرو. اور اسلام پیسہ کمانے پہ ممانعت نہیں کرتا، منع نہیں کرتا. رسول اللہ خود تجارت کرتے تھے، اللہ کو پسند ہے تجارت، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر سکیں. لیکن مانے حلال کمائیے، اور اس کے اندر جو ہے جیسے آپ پہ فطرہ واجب کر دیا گیا تھا کہ تمہارے جتنے بھی تم نے روزے رکھے ہیں اس وقت تک شرف قبولیت نہیں حاصل کر سکتے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا ثواب نہیں پہنچ سکتا جب تک تم فطرانہ نہ ادا کر. فطرانہ کس کو دینا؟ غریب فقراء کو دینا. اسلامی گرامی، ہمارے لیے درس ہی درس ہے. اور پھر کہا کہ جب سال میں تم اس ماہ رمضان کے اندر تم صدقہ خیرات کرتے ہو، ہاں تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب کو تدفل بلا، یہ صدقہ جو تم دیتے ہو یہ بلاؤں کو ڈالتا، یہ آفات کو ڈالتا، موت کو جو ہے مؤخر کر دیتا. اسلامی گرامی، اور امام فرماتے ہیں تھوڑا دیتے ہو شرم محسوس نہ کیا کرو، نہ دینا اس سے بھی کم. اسلامی گرامی، ہمیں اس سلسلے کو سال بھر ہمارا آپ کے امام زین العابدین امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب تم صدقہ دیتے ہو فقیر کے ہاتھ پہ پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ پہ پہنچتا. اسلامی گرامی، تجھے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کامیاب شخصیات کو دیکھ لیں جو اس وقت سپر پاور ہے، یا آپ کہیں گے اس وقت جن کے پاس مال ہے دنیا کا، اور پہلے 10 افراد کو لے لیں، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، انسان ہے، تو آپ ان سے دیکھ لیں کہ ہمیں تیرے پاس پیسہ کیسا ہے، کہتے میں کتنے فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں، کتنے میں فلاحی ادارے چلا رہا ہوں، کتنے میں افراد کا جو ہے میں ان کا جو ہے کرتا ہوں. اسلامی گرامی، بانٹنے سے دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. ہم لوگ کرتے رہتے. حاتم طائی سے پوچھا کیا تھا سخاوت کہاں سے سیکھی؟ ہاں
تو کہتا ہے میں نے ایک ماما سے سیکھی، جب مستری جب اینٹ جو لگایا تھا ہاں تو میں نے دیکھ لی کہ ہاں سخاوت کیا ہے، مجھے فلسفہ سمجھ آ گیا۔ کیا کہا جب تک اس مستری کے ہاتھ میں اینٹ تھی وہ دوسری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے کہا جب تک مال میرے ہاتھ میں رہے گا اور نہیں آئے گا۔ گرامی پریشان نہ ہوا کرے، یہ خدا نے دیا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے عطا کروں گا، اور جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالتا ہے۔ ہماری جیبیں خالی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اسی طرح ماہ رمضان نے ہمیں درس دیا کہ ہمیں حلال و حرام سے کیسے بچنا۔ جب ماہ رمضان کے اندر روزہ دار ہو کے آپ موسیقی سے دور تھے، کوئی موت نہیں آئی، آپ نے حرام کو ترک کیا، کوئی موت نہیں آئی، رشوت نہیں لی، حرام نہیں کھایا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہاں غصب نہیں کیا، کوئی موت نہیں آئی۔ عزیزان گرامی بس 30 دن کیوں رکھے گئے تھے؟ 30 دن رکھے اسی لیے گئے تھے کہ ہاں وہ ہماری عادت بن جائے، کہ ہمارے ہاتھ جو اللہ نے یہ ہمیں بھی مٹھی دی ہے نا، وہ اسی لیے دی ہے کہ ہاں ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ہم بسیچ لے، اگر کوئی ہمیں اس طرح کر کے حرام کھوانا چاہے۔ اور منہ بھی اس لیے، دانت بھی دیے، جبڑا بھی دیا، ہونٹ بھی دیے، یہ ساری چیزیں اسی لیے دی کہ ہاں اندر جانے سے پہلے تم بند کر لو، اپنے چپڑے کو سخت کر لو کہ ہاں کوئی زبردستی جو ہے تمہارے ساتھ نہ کر سکے۔ ماہ رمضان ہمارے لیے ایک مشق کا مہینہ تھا، اور فوجیوں کو بھی مشق کروائی جاتی ہے، اور پھر وہ فرنٹ لائن پہ جا کے بڑی سے بڑی قوت کو بھی زیر کر دیتے ہیں۔ عزیزان کرام آج صبح پر محمد و آل محمد ہم نے اپنے آپ کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ ہم وہ ماہ رمضان جو گزر گیا ہے، جس کے اندر سانس لینا بھی عبادت تھی، جس کے اندر سو لینا بھی عبادت تھا، وہ ہمارا ضائع نہ چلا جائے۔ وہ پریکٹس جو ہم نے 30 دن میں کی ہے اور خدا نے ہمیں بہترین موقع عطا کیا، ہاں خدا یہ موقع ہمیں بار بار نصیب کرے، اور ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے جو اس نے کھولے تھے اب وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے سارا ساتھ کھلے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر دگنا چگنا اور اضافہ کرتا چلا جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آج عاشور ایک تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے، تاریخ انعدام جنت البقیع۔ آئمہ کی قبور کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ وہ قبور ہم نے کبھی بھی قبر کو نہیں پوجا ہے، ہم نے کبھی قبروں کو کبھی سجدے نہیں کیے، ہم ان مقامات پہ جا کے ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، اللہ کو ہی سجدہ ہے، اللہ کو ہی سجدہ سزاوار ہے۔ ہاں کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو غیر خدا کو سجدہ کرے۔ اصل کرام لیکن آج حالات بہت واضح ہو گئے۔ آج آپ کے سامنے جو صورتحال ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ دکھی مقام ہے، یہ ایک بات میں رکھیے گا کہ دشمن ہمیں ہمیشہ سے لڑانا چاہتا، وہ مسلمانوں کو کہتا دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ مقامات جو ہے یہ انعدام کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ شیعہ سنی کے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے۔ بابا اسلام جو ہے وہ برداشت کا مذہب ہے، ایک دوسرے کی جو ہے قوانین کو، ایک دوسرے کے قوانین اور ضوابط کو، ایک دوسرے کے جو مقدسات کی عزت سے جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی تم جھوٹے نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا ہے۔
ہمارے لیے تو درس یہ ہے، لیکن وہ جو ہمارے دلوں کا مرکز تھا، ہماری نگاہوں کا نور تھا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اندر وہ مقامات جہاں پہ رسول اللہ کے گھرانے والے اہل بیت علیہ السلام کی قبول تھی، گرامی ان کو اس لیے ڈھا دیا گیا کہ وہ شیعہ مکتب آتا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ آ کے نمازیں پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ گرامی وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ کا وہ قبرستان جسے رسول اللہ نے خود آباد کیا تھا، رسول اللہ وہاں پہ اپنے اصحاب کی قبور کی زیارت کیا کرتے تھے، ان کے لیے طلب استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے رسول اللہ کی جو تعلیمات ہی ہمارے لیے محور ہو، ہمارا جو ہے ہماری درس گاہ ہے اور یہاں پہ وہاں دیکھا جائے تو ایک امام نہیں ہے، وہاں پہ 6 معصوم ہی ہیں، 4 اسی جنت بقی کے اندر امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اسی طرح میں اگر عرض کروں تو یہاں بیچا نہ ہوگا ہاں کہ جناب حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ میں نے بہت محتاطہ کی بات اس لیے کی ہے کہ یہ مولا امیر المومنین جن کا میں ماہ رمضان میں جنازے کو کنتا دیا تھا، یہ ان کی مجبوری تھی کہ مولا علی نے مدینہ کے اندر جناب زہرا کو دفنایا نہیں تھا بلکہ چھپایا تھا۔ اسی وجہ سے حکم ہے جنت بقی میں زیارت کرو، اس لیے حکم ہے کہ جناب رسول خدا کے جہاں ذریعے وہاں پہ دعا کرو۔ یہاں تک کہا گیا کہ ہاں وہاں ریاض الجنہ کے اندر بی بی کی قبر ہے، وہاں پہ جا کے زیارت پڑھو، جہاں پہ جناب سیدہ کا گھر ہے وہاں پہ جا کے دعا کرو۔ گرامی آج بھی مدینہ میں مخفی ہے قبر حضرت زہرا۔ ایک روایت کے مطابق وہاں پہ قبر ہے، ایک جو ہم برصغیر والے ہیں ہمارے نزدیک کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول، اور باقی ایران عراق اور باقی جتنے ہمارے تشیع ہیں ان کے نزدیک کو جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ ایک ہی جگہ پہ جناب عباس بن عبد المطلب کی قبر ہے، رسول اللہ کے چچا ہے، اور اس طرح کر کے ازواج رسول کی قبر کو منظم کیا گیا۔ جناب ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے ان کی قبر کو، جتنے بھی اصحاب احد تھے ان کی قبر کو منظم کیا گیا۔ تمام قبور کو اسی زمرے میں لا کے انہوں نے شہید کر دیا کہ آپ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے اندر وہاں پہ بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، اسی طرح جناب قاسم بنت رسول اللہ خدا۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے رسول اللہ کو کیسے منہ دکھانا ہے کہ ہم ان کے بعد ان کے بچوں کی قبروں کی حفاظت ہی نہیں کر سکے؟ ہمیں اپنے بچوں کو شعور دینا ہے۔ یہ صرف شیعوں کے امام نہیں ہے، اہل سنت کے لیے بھی یہ امام ہے، اور وہ ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں توڑا جا رہا ہے یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ہمیں درد دیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اور یہ جو تفرقہ ہے یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کرتا چلا جا رہا۔ ہم وہاں پہ خاموش ہو گئے کہ ہاں وہاں پہ ان کے پاس طاقت ہے، تب سے لے کے آج تک ہمیں جیسے یہ یوم نظام جنت البقیع منانا چاہیے تھا، ہم نے منایا ہی۔ کیا ہم تھوڑے شیعہ ایسا نہیں رہا؟ ہمیں آہستہ آہستہ ہمارے ضمیروں کو ایسا مارا جا رہا ہے، ایسے دیمک لگا دی گئی ہے کہ یہ بالکل ختم کر دیا اس نے۔ ہمارے اندر غیرت ایمانی تقریباً ختم ہو کے رہ گئی۔ ذرا دیکھیے میرے سامنے اگر رسول خدا کو کوئی کہتا ہے تو میری کیسے غیرت جاگتی ہے، اگر میرے خدا کو کوئی کہتا ہے تو کیسے غیرت جاگتی ہے۔ آئمہ کی قبر ہے ایسا نگرانی ہونا تو ویسے ہی چاہیے۔ ہاں رسول اللہ کی قبر مبارک ان کے روزے کو بھی گرانے کی کوشش کی گئی تھی،
مصیبت. آج جو اتنی توسیع آگے ہے اتنی توسیع نہیں تھی. وہاں پہ ایک محراب آگے شفٹ کرنا تھا. سنگرام ذرا تحقیق کریں, ذرا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا. آج بھی وہاں پہ سازشیں کی جا رہی ہیں. ہاں پورا مدینہ جنت ہے, لیکن جنت محدود کر دی کہ کہاں تک, ریاض الجنت تک. کوئی بھی زائد جانے لگتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ جا کے تو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. کہ وہاں مسجد نبی کے اندر تمہیں جو اجر مل رہا ہے ذریعہ رسول تمہارے سامنے 1000 دفعہ جاؤ جنت بقی. ہاں یہاں پہ ایک اور پہلو بھی ہے کہ باقی ائمہ کی قبول کو ہم نہیں دیکھ سکتے, یہاں پہ ائمہ کی قبول کو آنکھوں سے ایک جھلک تو دیکھ سکتے. وہاں پڑھے رہیں گے لیکن وہاں نہیں جائیں گے. سب گرامی ہمیں جاننا ہے کہ دشمن کی سازش ہمیں توڑنے کی ہے, ہمیں متحد ہونا. یہ حالات آپ کے سامنے کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. آج ایران کے ساتھ جو شرائط رکھی جا رہی ہیں کہ آؤ ہم امن کی طرف آتے ہیں, جنگ بندی کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر کی یہ چیزیں ہم اٹھا لیں گے, تم نے یہ نہیں کرنا. سب گرامی کون کہہ سکتا ہے تو میرے گردن کاٹ کر میں زندہ رہ سکتا ہوں. سب گرامی ہر ایک جو ہے یہاں پہ انسان ہے اور ہر ملک کو اپنا حق حاصل ہے دفاع کا, اور مسلمان کبھی پہلے حملہ نہیں کرتا, اپنا دفاع کرتا ہے, اور دفاع کرنے کا ہر کسی کو حق ہے. اور ہمارے لیے قرآن کریم کے اندر بڑا بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہاں وَأَعْدُ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ, دشمنوں کے خلاف جتنی تمہیں قدر ہو سکے, جتنی تمہارے پاس قدرت ہے, جتنی طاقت ہے, اتنی طاقت سے اپنے لیے امادگی اختیار کر کے رکھو. تمہارے ہتھیار تیار ہونے چاہیے, کبھی بھی دشمن تم پہ حملہ کر سکتا. لیکن پھر وہی ایک آخری بات عرض کروں گا کہ یہ کوئی ایران اور اسرائیل یا امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. عزیزان گرامی, وہ بیت المقدس کے نیچے سرنگے بن کے بچھا کے بیٹھے, قبر کو اڑانا ہے, وہاں پہ ہم نے اپنی عبادت گاہ کو وہاں پہ بنانا ہے. وہ اس وقت مکہ مکرمہ کے پاس وہاں پہ ایئر بیسز دینے کو تیار ہے, مدینہ منورہ کے جوار کے اندر ایئر بیسز دینے کو تیار ہے, اور سارے حملے پلاننگ وہیں سے ہو رہی ہے. صرف ابھی سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ ہاں جی ایران دیکھو کیا ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا, کہ ہاں جی اس نے مکہ کے اوپر پہ حملہ کر دیا, اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیا, اس نے فلسطین کے اوپر, مسجد اقصی کے اوپر حملہ کر دیا. سانی گرامی وہ یہی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہاں جی اسرائیل تباہ ہو جائے, بیت المقدس تباہ ہو جائے, اور ان کا نجات دہندہ آئے. نجات دہندہ ان کا دجال ہے. ہماری کیا تیاری ہے, وہ تو تیاری کر کے بیٹھی ہے, دکھا رہے ہیں. ایران واحد ملک ہے جو شیعیت کا بہترین چہرہ ہے. دنیا کے سامنے اس کی قوت سامنے آ گئی کہ ایک جاتا ہے اس سے سخت بندہ, اس سے بھی بہادر بندہ, اس سے بھی دلیر بندہ سامنے آ رہا. ثانی گرامی ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں, وہ بیان دے چکے اور ہم بھی بیچ میں نوال ہو گئے. مقصد پاکستان کو ختم کرنا نہیں ہے, اسلام کو ختم کرنا ہے. ہماری باری بھی قریب ہے. پروردگار سے دعا ہے پروردگار امام زمانہ کو حرمت عاجل عطا فرما, اور ہمیں بہترین مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما.